آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، بہت بیسک بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بعثت کے بعد سے، اور جب حضرت عمر نے فتح کیا تھا ایران، اس وقت سے لے کر 700 سال تک 800 سال تک ایران کا مذہب سنی مذہب تھا۔ بخارا کہاں ہے مولانا؟ مدینے کے قریب کوئی شہر ہے؟ بخارا ایران کے شمال میں۔ الترمذ کہاں ہے؟ ایران میں۔ نسا کہاں ہے؟ نیشاپور کہاں ہے؟ سجستان کہاں ہے؟ حاکم کہاں کے تھے؟ امام مسلم کہاں کے تھے؟ امام بخاری ایران کے تھے، امام مسلم ایران کے تھے، امام ترمذی ایران کے تھے، امام نسائی ایران کے تھے۔ تو سنی مذہب ایران سے آیا ہے یا شیعہ مذہب ایران سے آیا ہے؟ ابو حنیفہ ایران کے تھے، ابن ماجہ ایران کے تھے۔ ان کے سامنے کہہ رہا ہوں مفتی صاحب، سنی مذہب ایران سے آیا ہے یا شیعہ مذہب ایران سے آیا ہے؟ کب تک یہ جھوٹ دہرائیں گے آپ کے ساتھ؟ ایران سے آیا ہے شیعہ مذہب۔ ایران تو سنی تھا 800 برس تک، عرب نے جا کے ایران کو شیعہ بنایا۔ علامہ ہلی ہلا عراق کے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ نے شیعہ عالم عقیل غربی صاحب کا یہ بیان سنا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیعہ مذہب کہاں سے آیا؟ شیعہ مذہب ایران سے نہیں آیا، بلکہ ایران سے سنی مذہب آیا۔ الحمدللہ تعالی آپ نے دیکھا کہ ایک مستند شیعہ عالم عقیل غربی صاحب، جو اہل تشیع کے حلقے میں بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں اور وہ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو بڑا عالم سمجھتے ہیں، وہ اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ ایران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر 800 سال تک تقریباً جو انہوں نے بیان کیا ہے ان کے مطابق سنی تھا۔ اور پھر انہوں نے اہل سنت جماعت کے بڑے بڑے ائمہ، امام بخاری، امام اعظم ابو حنیفہ، امام نسائی، ابن ماجہ، امام مسلم، امام حاکم اور اسی طرح دیگر ائمہ کا نام لیا کہ یہ سب کون تھے؟ اہل سنت تھے۔ الحمدللہ میں اکثر اپنے خطابات میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے قدیم مذہب اہل سنت و جماعت ہے، مزاروں پہ جانے والا اور میلاد والا۔ آپ کے سامنے جو کلپ میں نے پیش کیا، اس میں ایک اہل تشیع عالم نے یہ تسلیم کیا کہ قدیم مذہب اہل سنت ہے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ عراق کے ایک عالم ہلی نام کے وہ عالم بتا رہے ہیں، انہوں نے ایران میں آ کر شیعت پھیلائی۔ اور میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جس عالم کا انہوں نے نام لیا ہے، ہلی نام کا جو عالم انہوں نے لیا ہے، اگر اس کا شجر نسب چیک کریں گے تو وہ بھی پیچھے سنی ہوگا۔ یہ مولوی صاحب جو بیان کر رہے ہیں عقیل غربی صاحب، اگر آپ ان کا بھی شجر نسب چیک کریں گے تو یہ بھی سنی ہوں گے۔ اسی طرح جتنے بھی اہل تشیع ہیں، چاہے ان کے مولوی ہیں یا ذاکر ہیں، سب کا آپ بایو ڈیٹا نکالیں اور ان کو دیکھیں کہ ابا و اجداد کے لحاظ سے وہ کیا تھے، تو وہ اہل سنت تھے، اور یہی باقی فرقوں کی کہانی ہے۔